بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ میں بچپن ہی سے بہت نڈر اور مہم جو واقع ہوا ہوں۔ اپنی فطری دلیری کی وجہ سے بارہا مشکلات میں گھر چکا ہوں۔ کئی مرتبہ تو گاؤں والوں نے مجھے موت کے منہ سے بچایا۔ میری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمام گھر والے بہت ہی پریشان بلکہ نالاں تھے۔ میرے والد جو بہت ہی سخت گیر انسان تھے، چھڑی سے میری مرمت کرنے کے بعد مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا کرتے تھے تاکہ میں ان کی عدم موجودگی میں بھی گھر سے باہر قدم نہ رکھوں۔ میں اس وقت تک کمرے میں قید رکھا جاتا جب تک آئندہ کوئی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کر لیتا۔ اس طرح چند دن تو سکون سے گزر جاتے، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی جس کی وجہ سے میری خوب مرمت ہوتی۔ میرے برعکس میرا چھوٹا بھائی جیمز بہت ہی سنجیدہ واقع ہوا تھا، اسی لیے تمام گھر والے اسے چاہتے تھے۔ آپ شاید میری باتوں کو یقین نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 10 برس کی عمر میں ایک دن میں گاؤں کے قریب ہی گھنے جنگل میں اکیلا ہی شکار کھیلنے چلا گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جنگلی درندے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ میں اپنے ہم عمر لڑکوں کی اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھتا تھا۔ نہ ہی میرے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تھا۔ شکار کی اس مہم میں میرے ہمراہ میرا پالتو کتا مارش تھا۔ اگر اس دن مارش نہ ہوتا تو میرا زندہ سلامت جنگل سے واپس آنا ممکن نہ ہوتا۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ مارش کو بھی میں نے مہم جوئی کے دوران حاصل کیا تھا۔ شکار کے اس واقعے سے 3 برس پیشتر میں نے اسے دوسرے گاؤں سے چرا لیا تھا جو ہمارے گاؤں سے 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ میرے والد کو کتوں سے سخت نفرت تھی، اسی لیے وہ مارش کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اڑ گیا اور میری خوب پٹائی ہوئی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ انہیں چوری کی بات کا علم نہ ہوا، ورنہ وہ مجھے بھی مارش کے ساتھ ہی گھر سے نکال دیتے۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے آخر والدہ کو میری سفارش کرنا پڑی، تبھی کہیں جا کر والد صاحب رضامند ہوئے، لیکن اس کے باوجود 3 ماہ تک مجھ سے بات تک نہ کی۔ ان کی آنکھوں کا تارا تو بس جیمز ہی تھا۔ اب وہ کتا جوان ہو چکا تھا جسے مارش کے نام سے میں پکارتا تھا۔ مارش بھی مجھے اس قدر چاہتا تھا کہ ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا۔ شکار والے دن بھی مارش میرے ہمراہ تھا۔ اس کی بدولت میں اس گھنے اور خطرناک جنگل میں زندہ بچا۔ وہ جنگل لوگوں کی موت کی وادی کے نام سے مشہور تھا۔ اس میں داخل ہونے کے بعد کسی اجنبی شخص کا صحیح زندہ سلامت واپس آ جانا معجزے سے کم نہ تھا۔ اول تو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا، اور دوسرے قدم قدم پر خوفناک درندوں کا خطرہ موجود تھا۔ میں متواتر 3 گھنٹوں تک اس خطرناک جنگل میں آگے بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ تھک کر ایک پتھر کی اوٹ میں سستانے بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی بھیڑیے کی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ اس جنگل میں بے پناہ بھیڑیے تھے جو گرد و نواح کے لوگوں کے لیے اکثر پریشانی کا باعث ہوتے۔ میں نے فوراً ہی یہاں سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ واپسی پر مجھے اپنے راستے کے گم ہونے کا احساس ہو گیا۔ اب میرے لیے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ اور مصیبت تھی۔ میں اندازے کے مطابق ایک طرف کو ہو لیا۔ اس طرح جب مجھے جنگل میں بھٹکتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے تو لمحہ بلمحہ پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ دوپہر ڈھلی، درختوں کے سائے بڑھنے لگے، دن ڈھل گیا اور شام کے دھندلکے پھیل گئے۔ ایسے حالات اور پرخطر ماحول میں میرے بجائے کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بھی لازماً خوفزدہ ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے رات کی تاریکی پھیلنے لگی، جس سے جنگل کا ماحول اور بھی دہشتناک اور پراسرار ہو گیا۔ جنگلی درندے بہت ہی ڈرونی آوازیں نکالنے لگے اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی مجھے اور مارش کو دیکھ کر شور مچانے لگے۔ پھر بدرو اور بھوت پریت کے خوف نے تو میرے دل و دماغ کی تمام قوتیں سلب کر لی۔ میں نے بدروحوں کے متعلق بہت سی کہانیاں سنی تھی جن کا مسکن جنگل یا کھنڈر ہوا کرتے ہیں اور وہ رات کی تاریکی میں اپنا شکار کی تلاش کرتے ہیں۔ ایسے الٹے سیدھے خیالات نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ چلتے وقت جب میرے پاؤں تلے کوئی سوکھی ہوئی شاخ یا ٹہنی چٹخ کر ٹوٹتی تو اس کی آواز سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگتا گویا پسلیوں کو توڑ کر باہر آئے گا۔
یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی، جس کی وجہ سے ایک بار تو میں رو پڑا۔ میرے رخسار آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ میں نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی اور توبہ کی کہ آئندہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ ایک تو خوف اور تھکن سے میری حالت خراب ہو رہی تھی، پھر بھوک کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ شکار پر چلتے وقت دوسری بڑی حماقت جو مجھ سے سرزد ہوئی وہ یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر نہیں آیا تھا کہ شکار کا تازہ گوشت بھون کر کھاؤں گا، اور میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت دیر تک جنگل کی پراسرار تاریکی میں بھٹکتا پھرا، کبھی ایک سمت چل پڑتا تو کبھی دوسری سمت۔ میری حالت اس چوہے کی سی تھی جسے بلی کے ساتھ ایک ہی پنجرے میں بند کر دیا جائے اور وہ بلی سے بچنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتا پھرے، لیکن پنجرے کی آہنی سلاخیں اسے ہر طرف سے روک دیتی ہیں اور آخر تھکن اور خوف سے نڈھال ہو کر وہ بلی کے سامنے گر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے اور مصائب سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو ایسے مشکل اور کٹھن وقت میں خدا اپنے بندوں کی امداد کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اس صورت میں کہ جب بندہ خدا کو صدق دل سے یاد کرتا ہے اور پھر بندے کی مشکل خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی اس رات بالکل ایسا ہی ہوا۔ چاند نکلا اور اس کی روپہلی کرنوں نے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک غار دکھائی دیا۔ میں نے سوچا رات اس غار میں گزار کر پھر راستہ صبح تلاش کروں گا۔ میں تاریک غار میں داخل ہو گیا۔ مارش جو اب تک میرے ساتھ تھا غار کے منہ پر ہی رک کر قررانے لگا۔ میں نے مارش کو خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ تو وہ اندر آیا نہ ہی خاموش ہوا۔ مارش کی غراہٹ کی وجہ سے مجھے بھی خطرے کا احساس ستانے لگا۔ جلد ہی مجھے وہ خطرہ دکھائی دینے لگا جس سے مارش خوفزدہ ہو رہا تھا۔ بھیڑیے کا چھوٹا سا بچہ، وہ بھی میری ہی طرح تنہا، بھوکا اور سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں گھبرا گیا۔ کسی بھی وقت اس کی ماں غار میں آ سکتی ہے، لیکن میرے خوف کو میری خواہش نے کچل دیا۔ بچپنے میں اور حماقت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ جن حالات کا میں ذکر کر رہا ہوں اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو فوراً ہی غار سے نکل بھاگتا، لیکن میری خواہش بھیڑیے کے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کی تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے اٹھایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مارش بدستور غرا کر مجھے نادیدہ خطرے کا احساس دلا رہا تھا، لیکن میرے قدم تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھکن اب نام کو نہ تھی اور نہ ہی بھوک کی شدت سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ نئی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں کتنی دیر تک میں اسی طرح بھیڑیے کا وہ بچہ اٹھائے بھاگتا چلا گیا۔ کتنا فاصلہ طے کیا اور کتنے نشیب و فراز سے گزرا۔ اچانک درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سامنے میرے گاؤں کی ویران اور سنسان گلیاں تھیں۔ میں ان ویران راہوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ جنوری کا مہینہ تھا، سردی پورے شباب پر تھی، مگر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی لرزتی ہوئی ٹانگوں کا احساس ہوا۔ سب گھر والے میری وجہ سے پریشان تھے اور اب تک جاگ رہے تھے۔ دوسرے دن مجھے معلوم ہوا کہ میں رات 3 بجے گھر پہنچا ہوں۔ میرے لیے سب سے تعجب خیز میرے سخت گیر والد کا رویہ تھا۔ انہوں نے مجھے ایک لفظ تک نہ کہا، بلکہ بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو مجھے پا لینے کی خوشی کا مظہر تھے یا میری نازیبا حرکت کی وجہ سے روحانی اور ذہنی کرب کی علامت؟ میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں اپنے کیے پر پہلی مرتبہ نادم ہوا اور مستقبل میں ایسی بات نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا جو میرے والد کو ناگوار گزرے۔ جس طرح بعض اوقات انسان کی زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، اسی طرح بچپن کی یہ حماقت میری زندگی کے دھاروں کا رخ تبدیل کرنے کا باعث ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے پوری توجہ تعلیم پر مرکوز کر دی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر میرا فوج میں بھرتی ہونے کا ارادہ تھا، جو بدقسمتی سے پورا نہ ہو سکا اور مجبوراً مجھے پولیس کی ملازمت اختیار کرنی پڑی۔ پولیس کی ملازمت میں فطری دلیری اور جرأت بہت فائدہ مند ثابت ہوئی اور 4 برس کی مدت میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ انسپکٹر بنتے ہی مجھے ہندوستان بھیج دیا گیا۔ ہندوستان میں 5 برس تک بظاہر مجھے اخباری نمائندے کا کام سپرد کیا گیا، حالانکہ یہاں میرا کام سیاسی تحریکوں کے متعلق خفیہ معلومات حاصل کر کے حکومت کو پہنچانا تھا۔
کیونکہ ان دنوں پہلی جنگ عظیم کے بادل منڈلا رہے تھے اور ساتھ ہی ہندوستان میں تحریک آزادی زور پکڑ چکی تھی۔ ترقی پا کر مجھے قدرتی طور پر بہت خوشی ہوئی، لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ ترقی میرے لیے تباہی کا باعث ثابت ہوئی۔ وطن سے عدم موجودگی کے باعث چھوٹا بھائی جیمز میری سرپرستی سے محروم ہو گیا، جو ان دنوں لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ والدین چند برس پیشتر فوت ہو چکے تھے۔ ان کی موت کے بعد ہم اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئے۔ میرے ہندوستان آنے کے 2 برس بعد جیمز تعلیم مکمل کر کے ایسے خطرناک راستے پر چل پڑا جہاں سے وہ لوٹ کر واپس نہ آ سکا۔ مجھے ہندوستان میں آئے 5 برس گزر چکے تھے کہ ایک دن مجھے اپنے بھائی جیمز کے لاپتہ ہونے کی اندوناک اطلاع ملی۔ پولیس کی ہر ممکن کوشش کے باوجود اس کی تلاش میں ناکامی ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے لندن کی راہ لی تاکہ صحیح حالات سے آگاہ ہونے کے بعد گمشدہ بھائی کو تلاش کر سکوں۔ لندن پہنچنے کے بعد یہ معلوم کر کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیمز کا کوئی دوست نہیں تھا۔ حالانکہ اس عمر میں عموماً لڑکے ہنگامہ پرور زندگی گزارتے ہیں اور خاص طور پر لڑکیوں کے گرد تو پروانوں کی طرح چکر کاٹتے ہیں۔ جب لندن سے کوئی اہم بات معلوم نہ ہو سکی تو گاؤں کی راہ لی۔ وہاں بھی مجھے خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، حالانکہ گاؤں کی پولیس کا انچارج میرا پرانا دوست انسپکٹر مالکم تھا۔ مالکم چند ایک موٹی موٹی باتیں ہی بتا سکا کہ گمشدگی سے چند دن پیشتر جیمز کو گاؤں کی ایک دکان سے 5 پاؤنڈ کافی، 10 پاؤنڈ شکر، 2 پاؤنڈ لوہے کا تار اور مچھلی کے شکار کا ایک جال خریدتے دیکھا گیا تھا۔ ان چیزوں کے خریدنے کے 4 دن بعد لیم نامی ایک بوڑھے شخص کا گزر مکان کے قریب سے ہوا۔ اس دن شدید برف باری ہو رہی تھی اور یخ بستہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بہت نیچے گر گیا تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا بھی تو کسی اشد ضرورت کے تحت، ورنہ پورے گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ لیم کو بھی مجبوراً بازار تک آنا پڑا کیونکہ اسے اپنی بیمار بیٹی کے لیے دوا لینی تھی۔ لیم کی عمر 70 برس تھی اور گھر کی بھی دور جنگل کے قریب تھا اس کا۔ لیم کے گھر سے بازار تک قریب ترین راستہ ہمارے گھر کے قریب سے گزرتا ہے، حالانکہ ہمارا مکان بھی گاؤں کی آبادی سے کافی پرے پہاڑ کے دامن میں ہے۔ لیم جب مکان کے قریب پہنچا تو سردی کی شدت سے اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم میں درد ہونے لگا، لہٰذا لیم نے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ اندر جا کر آگ سے اپنے پورے جسم کی حرارت کو دوبارہ سے بحال کر سکے۔ دستک دینے کے باوجود جب چند منٹ تک کوئی جواب نہ ملا تو لیم نے دروازے کو دھکیل کر دیکھا کہ کہیں جیمز باہر تو نہیں گیا ہوا، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لیم اندر چلا گیا لیکن جیمز موجود نہ تھا اور نہ ہی انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی، البتہ میز پر ایک کتاب کھلی پڑی تھی۔ چند منٹ رکنے کے بعد لیم مکان سے نکل کر اپنی راہ پر چل دیا۔ یہی حال دوسرے دن بھی ہوا۔ سردی پورے شباب پر تھی اور لیم کو بیٹی کے گھر سے دوا لینے کے لیے نکلنا پڑا۔ دوسرے دن لیم بغیر دستک دیے ہی مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ ہر چیز جوں کی توں رکھی تھی۔ انگیٹھی آج بھی سرد تھی، میز پر کتاب کھلی پڑی تھی اور بستر پر کوئی شکن نہیں تھی، گویا یہاں رات کو کوئی نہیں سویا۔ ایک سمجھدار شخص کی طرح لیم کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا اور وہ فوراً مکان سے باہر کو چل دیا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ گاؤں کے لوگ جیمز سے انتہائی نفرت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بڑی پراسرار باتیں بھی مشہور ہیں۔ لیم نے بازار پہنچ کر دوا فروش سے اس واقعے کا ذکر کیا اور دوا فروش بھی بڑا جہاندیدہ آدمی تھا۔ اس نے لیم کو مشورہ دیا کہ پولیس کو اصل حالات سے آگاہ کر دے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے سب سے پہلے تو مکان میں جا کر دیکھا، اس کے بعد بڑی سرگرمی سے جیمز کی تلاش شروع کر دی۔ بس یہی ساری معلومات، کوئی مفید بات مالکم سے نہ معلوم ہو سکی۔ البتہ جب میں مالکم سے مکان کی چابیاں لے کر رخصت ہونے لگا تو اس نے بتایا کہ شدید برف باری کے باوجود جیمز یا کسی دوسرے شخص کے قدموں کے نشانات بھی نہیں دیکھے گئے سوائے لیم کے قدموں کے نشان کے۔ انسپکٹر مالکم کے کہنے کے مطابق مکان سے کافی فاصلے تک 1 انچ زمین دیکھی گئی، لیکن سب بیکار۔ حالانکہ ان دنوں متواتر 10 دن سے ہلکی ہلکی برف باری جاری تھی، جس کی وجہ سے میلوں تک زمین پر برف کی کافی موٹی تہ جم گئی تھی۔ انسپکٹر مالکم سے رخصت ہو کر میں مکان کی طرف چل دیا۔ میں چونکہ خود بھی پولیس کا آدمی تھا اسی لیے میں سوچنے لگا، بعض اوقات مجرم بہت ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد اپنے پیچھے بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں چھوڑتے جس سے تفتیش کے دوران کوئی مدد مل سکے اور مجرموں کی نشاندہی ہو، مگر نادانستہ طور پر جلد یا بدیر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں یا کوئی معمولی سی بات بھی ایسی کہ کیفر کردار تک پہنچانے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک ایسی ہی بات یا حرکت
جس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ میں جب گھر پہنچا تو اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے۔ اپنا مختصر سا سامان اندر رکھنے کے بعد لیم سے ملنے کو چل دیا۔ سوچا لیم سے خود مل لینا زیادہ بہتر ہے اور ہمسایوں سے بھی بات چیت کر لینا چاہیے، ممکن ہے کوئی کرامت بات معلوم ہو جائے۔ لیم کا مکان ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر جنگل کے قریب واقع تھا، جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ لیم کے مقام تک پہنچتے پہنچتے 2 گھنٹے لگ گئے۔ یہ فاصلہ 8 گھنٹے سے زیادہ کا نہ تھا، یعنی 2 میل کا تھا۔ اس تاخیر کی وجہ راستے میں دوسرے لوگوں سے میل ملاقات تھی۔ چونکہ میری زندگی کا بیشتر حصہ انہی لوگوں میں گزرا تھا، اسی لیے سبھی مجھ سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں 5 برس اپنے وطن سے باہر ہندوستان میں گزار کر آیا ہوں، لیکن میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ سبھی مجھ سے رسمی طور پر ملے۔ ملاقات میں وہ گرم جوشی نہ تھی جس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کشیدگی کی وجہ جیمز ہی ہو، اور میں جیمز کا بھائی تھا۔ لیم سے میری ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس کی باتوں میں بزرگانہ خلوص اور شفقت تھی، مگر اس کی بیوی لوسی کا رویہ اپنے خاوند کے برعکس بہت ہی تلخ اور قابل اعتراض تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران لوسی بار بار مداخلت کرتی رہی۔ اس کی باتوں سے نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ لیم نے وہ سب باتیں دہرائیں جو میں اپنے دوست انسپیکٹر مالکم سے پہلے ہی سن چکا تھا۔ البتہ لیم نے دبے دبے الفاظ میں کہا، جہاں تک مجھے علم ہے مسٹر ایبل، آپ کے بھائی جیمز کے پاس کالے جادو کی چند نادر کتابیں تھیں جن کے مطالعے کا یہ سب نتیجہ ہے۔ ولیم نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا، ممکن ہے جیمز عملیات کے چکر میں پڑ گیا ہو، یہ میرا خیال ہے، خدا کرے کہ غلط ہو۔ آپ کا خیال درست ہے۔ میں نے لیم کی بات کی تائید اس لیے کی کہ اس سے مزید کچھ معلومات حاصل کرنے میں مدد مل سکے، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ گاؤں کے لوگ جیمز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور بتانا نہیں چاہتے۔ مسٹر ایبل، میرے اس نظریے کی بنیاد وہ کتاب ہے جو میں نے کمرے میں مزید کھلی دیکھی تھی، جو کہ میز پر پڑی تھی۔ میں نے اس کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھا اور صرف وہ صفحہ ہی دیکھا جو سامنے کھلا تھا۔ اس کتاب کا تعلق قدیم ہندوستان سے دکھائی دیتا ہے۔ لیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے بھی مسٹر ایبل وہ کتاب دیکھی ہوگی؟ نہیں، میں نے اب تک نہیں دیکھی، سیدھا آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے، لیم نے پھر نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ ایسی کتابیں انسانوں کی تباہی کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ آپ جب گھر جائیں تو فوراً ہی اسے اٹھا کر نظر آتش کر دیں۔ اس کے بعد چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور میں گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیم بھی میرے ساتھ چند قدم تک رخصت کرنے آیا۔ رخصت کرتے وقت بوڑھے لیم نے ایک سلیب میری گردن میں ڈال دی اور نصیحت کی کہ ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکائے رکھو، کم از کم اس وقت مجھے ایسا کرنا چاہیے جب تک میں مکان میں مقیم رہوں۔ اس کے لیے میں رخصت ہو گیا۔ اب سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن دھوپ اپنی تمازت کھو چکی تھی۔ فروری کے مہینے میں ویسے بھی سردی بہت شدید ہوا کرتی ہے، جس کو سرد ہوائیں ناقابل برداشت بنا دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ دوپہر کے وقت سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی سردی سے دانت بجنے لگتے ہیں۔ صبح اور شام کے وقت تو حالت اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت اس وقت میری بھی تھی جب میں لیم کے گھر سے روانہ ہوا۔ سردی کی تیز لہر سارے بدن کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی، کپ کپی لگ گئی اور میرے دانت بجنے لگے۔ اسی لیے میں سیدھا اپنے گھر جانا ہی بہتر سمجھا۔ قدیم طرز کا یہ مکان 5 کمروں پر مشتمل تھا۔ 3 کمرے نیچے اور 2 اوپر کی منزل پر تھے، جن کے ساتھ ایک چھوٹا سا باورچی خانہ ملحق تھا۔ میرے بچپن کی بے پناہ یادیں اس مختصر سے مکان سے وابستہ تھیں۔ نچلی منزل کے ایک کمرے میں ہمارا بوڑھا ملازم رہا کرتا تھا، دوسرا کمرہ مہمانوں کے لیے تھا اور تیسرا بطور گودام استعمال کیا جاتا، جس میں گھر کا ٹوٹا ہوا فرنیچر، کچھ پرانے صندوق اور جلانے کے لیے لکڑی پڑی رہتی۔ اوپر کی منزل کے 2 کمروں میں سے ایک ہم دونوں بھائیوں کے تصرف میں تھا اور دوسرا والد صاحب اور والدہ کے لیے مخصوص تھا۔ جب میں مکان میں داخل ہوا تو نچلی منزل کے 3 کمرے اس طرح ویران پڑے تھے جیسے برسوں سے ان کو کسی نے کھولا ہی نہیں ہے۔ فرش پر مٹی کی موٹی تہ جم چکی تھی اور دیواریں گرد سے اٹی ہوئی تھی اور لکڑیوں سے جالا بندھا ہوا تھا، گویا میں اپنے مکان کے بجائے کسی آثار قدیمہ کے کھنڈرات میں آ گیا تھا۔ اوپر کی منزل کی حالت اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکا سا سبز رنگ کیا ہوا تھا اور ہر چیز صاف ستھری اور بڑے قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ دروازے اور کھڑکیوں پر ہلکے آسمانی رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ پلنگ پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا جس پر اجلی سفید چادر پڑی تھی۔
مختصر یہ کہ کمرہ ہر لحاظ سے قابل تعریف تھا۔ ساتھ والا کمرہ جس میں ہم دونوں بھائی سویا کرتے تھے اس کی حالت ایسی نہ تھی، مگر وہ بھی ہر طرح سے صاف ستھرا تھا۔ جیمز اس کمرے کو گودام کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ آمنے سامنے کی دیواروں کے ساتھ نیچے سے اوپر تک شیلف لگے ہوئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان شیلفوں پر کم از کم 1,500-2,000 کے لگ بھگ نئی اور پرانی کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ ہر کتاب پر سیریل نمبر اور نام کی پرچی چسپاں تھی تاکہ تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ والد صاحب کے زمانے کے چند لکڑی کے بنے ہوئے پرانے صندوق اور اوپر تلے رکھے تھے جن کا رنگ تک خراب ہو چکا تھا۔ ان صندوقوں کے ساتھ لکڑی کی 15 پیٹیاں پڑی تھیں جو عموماً پیکنگ کے کام آتی ہیں۔ ان پیٹیوں میں سے یہ اندازہ لگایا کہ جیمز لندن سے آتے ہوئے ان میں کتابیں بند کر کے لایا ہوگا اور اب یہ خالی ہی رکھی ہوئی تھی۔ ہر ایک کمرے کا سرسری جائزہ لینے کے بعد میں کمرے میں آ گیا، آگ جلائی اور کافی کے لیے کیتلی میں پانی رکھ دیا۔ آتش دان کے قریب ہی دیوار میں لگی ہوئی الماری کو کھول کر دیکھا تو ان میں ابھی تک کافی اور شکر بند پڑی تھی جو میرا گمشدہ بھائی چند دن پیشتر خرید کر لایا تھا۔ لوہے کی تار اور مچھلی پکڑنے کا جال وہاں نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں تیسرے دن گودام سے ملی۔ کافی پینے کے بعد میں نے میز پر رکھی کتاب کو غور سے دیکھا۔ میں اس کا ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکا۔ خدا جانے یہ کس زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے صفحات اور جلد چمڑے کی تھی اور تحریر بھی ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، جس کے بنا پر میں نے کتاب کی قدامت کا اندازہ لگایا کہ یہ چھاپے جانے کے ایجاد کے پہلے زمانے کی ہے۔ کتاب کے آخری صفحے پر جیمز کے ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ دیکھ کر پتا چلا کہ یہ کتاب قدیم زمانے کی ہے۔ اسی نوٹ میں ایک دوسری کتاب کا حوالہ دیا گیا تھا۔ میں نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی اور خود سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گیا۔ دن بھر کا تھکا ماندہ تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ مجھے سوئے ہوئے 3-4 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ بے پناہ شور و غل سے آنکھ کھل گئی۔ سرہانے رکھے ہوئے میز پر پڑے ٹیبل لیمپ کو جلایا۔ باہر چمگادڑوں کی آوازیں بہت تیز سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکا تو شیشے سے باہر دیکھا۔ چاندنی رات تھی اور ہر طرف بڑی بڑی پروں والی سیاہ چمگادڑیں موجود تھیں۔ وقفے وقفے سے وہ ہولناک شور مچا رہی تھیں۔ ان میں ایک بہت بڑی چمگادڑ بھی تھی جس کی انگارے کی طرح سرخ آنکھیں تھیں۔ پہلے وہ ایک بھیانک آواز نکالتی اور اس کے بعد دوسری چمگادڑیں اپنی اپنی چونچیں کھول کر زور زور سے ہیبت ناک آوازیں نکالتی۔ ان کی آوازوں کی گونج نچلی منزل سے ٹکرا کر عجیب بھیانک صورتحال اختیار کر لیتی۔ اس بلائے ناگہانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی صورت مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں مکان سے باہر نکلا تو ممکن ہے یہ خونی چمگادڑیں مجھ پر حملہ آور ہو جائیں اور میرا خون پی لیں۔ شور ہر لمحہ بڑھتا گیا۔ پریشان ہو کر میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور بستر میں گھس کر کمبل منہ پر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ نیند تو خیر کیا ہی آنی تھی، قدرے اطمینان پہ ہو۔ ذرا ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے کمرے کا دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کمبل میں سے جھانکا تو خوف سے لرز اٹھا۔ کمرے کے دروازے میں ایک حسین جوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے لمبا سفید باریک لباس پہنا ہوا تھا جس میں سے اس کا گورا بدن صاف جھلک رہا تھا۔ وہ میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے خوف اور گھبراہٹ سے چیخ ماری اور کمبل پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ لیے میرے قریب آئی اور بولی، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری دوست ہوں۔ لیکن تم ہو کون اور یہاں کیسے آئی ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اب تم آ گئے ہو تو میرے دل کو قرار آ گیا۔ اس نے بے چینی سے کہا، لیکن میں تو تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں برسوں سے اسی گھر میں مقیم ہوں، یہی میرا مسکن ہے، اس پراسرار حسینہ نے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ اس نے اپنے لمبے باریک لباس کا بند کھول دیا۔ لباس ہوا میں لہرانے لگا۔ پھر وہ میرے اور قریب آئی، میری گالوں اور گردن کے بوسے لینے لگی۔ نہ جانے اس نے مجھ پر کیا سحر طاری کر دیا تھا کہ میں خود کو اس سے علیحدہ نہ کر سکا۔ بدہوشی کے عالم میں مجھے اتنا یاد ہے کہ پراسرار حسینہ میرے جسم کو دیوانوں کی طرح چوم رہی تھی اور باہر چمگادڑوں کا شور مچ رہا تھا۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میرے بدن کا ہر حصہ درد کر رہا تھا۔ بمشکل میں اٹھا تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ میرے بدن پر جگہ جگہ لمبے ناخنوں اور دانتوں کے کاٹنے کے زخم تھے جس میں سے خون رس رہا تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ زخم کیسے ہوئے۔ بمشکل اٹھا اور زخموں کی ڈریسنگ کی۔ ذرا کچھ سکون ملا تو ناشتہ کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔
تاکہ ہمسایوں سے ملاقات کر کے معلومات حاصل کروں، لیکن آج سب کا رویہ کل کی نسبت بہت ہی مختلف تھا۔ کوئی شخص مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر گھر چلا آیا۔ میز پر رکھی ہوئی اس پرانی کتاب کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر کتاب اٹھانی چاہی تو یوں لگا جیسے شائیں شائیں کرتی ہوئی ہوا چلنے لگی ہے۔ اس ہوا کے شور سے کمرہ گونج اٹھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تو ہوا کا شور کم ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ یہ اس بات کی غماز تھی کہ کتاب کو اب ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ مجھے دوسری کتاب کا خیال آیا جس کا حوالہ جیمز نے اپنے نوٹ میں دیا تھا۔ وہ کتاب ایک اسٹور میں رکھی ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی اسٹور کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا تو مجھے کرنٹ سا لگا اور میں دھچکے کے ساتھ پیچھے آن گرا۔ میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا جس سے میرا دل دہل اٹھا۔ کتاب ایک بلند میز پر رکھی ہوئی تھی اور کتاب کے پاس ایک ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے استخوانی چہرے پر دو انگاری کی طرح سرخ آنکھیں چمک رہی تھی۔ منہ اور ناک کی جگہ سیاہ خلا تھا۔ بے حد ڈراؤنی شکل تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ہیبت ناک چیخیں مارنی شروع کر دی۔ میرے قدم وہیں دھنس گئے۔ نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا نہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ چند ہی لمحے بعد میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ڈھانچہ غائب تھا اور اسٹور میں سے ایک بہت بڑی چمگادڑ۔ میں ہمت پیدا کر کے اسٹور میں داخل ہوا۔ اندر کی فضا بہت خوفناک تھی۔ دیواروں پر مکڑی کے بڑے بڑے جالے تنے ہوئے تھے۔ دیواروں پر سے پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا۔ فرش خاک دھول سے اٹا ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کتاب کو ہاتھ لگایا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ کتاب بہت پرانی تھی۔ کاغذ کا رنگ بگڑ کر گہرا زرد ہو چکا تھا اور اس قدر بھربھرا کہ ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ جائے۔ یہ کتاب بھی میرے لیے بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ اس کی زبان بھی میرے لیے لاطینی ہی ثابت ہوئی۔ البتہ اس میں دو کاغذ میرے بھائی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ ان دو کاغذوں کو لے کر میں کمرے میں آ کے پڑھنے لگا، جن کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ میز پر رکھی ہوئی کتاب 2000 سال پرانی ہے اور اس کی صرف 3 کاپیاں دنیا میں موجود ہیں۔ اس کتاب کا نام ابدی زندگی ہے اور اس کا مصنف ایک سادھو گزرا ہے جو پراسرار قوتوں کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ سادھو اپنی طبعی موت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا اور لامحدود وقت تک زندہ رہے گا، اور اس کے 3 چیلے اس وقت دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس کتاب کی ایک ایک جلد موجود ہے۔ اس کتاب کی جلد انسانی عورت کی کھال سے بنی ہے۔ اس کتاب کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جلد پر انسانی خون کے دائرے بنے ہوئے ہیں۔ سادھو کے پیروکار ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو ان 3 چیلوں کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں اور حالات کے مطابق ہر روپ دھار سکتے ہیں۔ جیمز کی تحریر پڑھ کر مجھے اتنا شدید صدمہ ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے کتاب میز پر سے اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پوری عمارت ہل گئی۔ پھر ہولناک مکرو آوازوں کا شور بلند ہوا جیسے کئی کتے اور بھیڑیے مل کر رو رہے ہوں۔ میں نے فوراً ہی دونوں کاغذ نثر آتش کر دیے اور پھر اسی لمحے خاموشی چھا گئی۔ اب میں نے رات کو آنے والی بدروحوں سے نبردآزما ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اپنے ارادے کو میں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے بازار سے ایک بندوق اور گولیوں کے 4 ڈبے خریدے اور اپنے ریوالور میں گولیاں بھر کر جیب میں رکھ لیں اور خونخوار چمگادڑوں کا انتظار کرنے لگا۔ سورج غروب ہو گیا۔ رات نے تاریکی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ گہری تاریکی میں فضا بڑی خوفناک لگنے لگی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں کبھی میز کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتا اور کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کئی بار کھڑکی پر لٹکے ہوئے پردے کو سرکا کر باہر دیکھا کہ وہاں کچھ ہے تو نہیں۔ فضا پراسرار لگ رہی تھی۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ چاند نے دور پہاڑیوں کی اوٹ سے اپنا زرد چہرہ نکالا اور تاریکی گم ہو گئی۔ چاند کی زرد روشنی پھیل گئی۔ آدھی رات گزر گئی۔ ہر طرف خاموشی اور پرہول سکوت تھا جیسے کسی بڑے طوفان کی آمد سے پیشتر ہوا کرتا ہے۔ حالات کا غلط اندازہ لگا کر میں نے لباس تبدیل کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ پلنگ پر دراز ہوتے ڈبیا سے آخری سگریٹ نکال کر سلگائی۔ میں صبح شام سے اب تک 3 پیکٹ سگریٹ کے پی چکا تھا۔ حالانکہ میں عام طور پر 24 گھنٹوں میں 1 پیکٹ سے زیادہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن گزشتہ رات کے بھیانک واقعے نے میرے دماغی سکون کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے اعصاب پر وحشت سی طاری ہو چکی تھی، اسی لیے آتے وقت بازار سے سگریٹوں کے 10 پیکٹ اٹھا لایا تھا۔ ابھی میں نے پلنگ پر لیٹے لیٹے آدھا سگریٹ ہی پیا ہوگا کہ زینے پر کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں
چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہی پراسرار حسینہ میرے سامنے جلوہ گر تھی۔ آج اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کا تمام بدن چھپا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اس سے اس کا نام معلوم کیا اور اس کے گھر کا پتہ دریافت کیا، مگر وہ میری ان باتوں کا جواب گول کر گئی اور مجھ سے لپٹ کر اظہار عشق کرنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے پراسرار حسینہ اپنا لباس اتار چکی تھی۔ پراسرار حسینہ کا بدن عجیب سا تھا۔ مجھ پر پھر مدہوشی چھانے لگی۔ میں گہرائی میں ڈوبنے لگا۔ اچانک ایک مکروہ چیخ بلند ہوئی، اس کے ساتھ ہی بھیڑیوں کی رونے کی مکروہ آوازیں سنائی دی۔ پراسرار حسینہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ باہر چمگادڑیں چیخ رہی تھیں۔ میں پہلے جیسی حالت میں آ گیا۔ میں اٹھا اور کھڑکی سے جھک کر دیکھا۔ لاتعداد چمگادڑیں فضا میں چیختی ہوئی اڑ رہی تھیں اور قطاروں میں سینکڑوں چمگادڑیں اڑتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ حسینہ مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کو ذرا سا کھول کر 2-3 ہوائی فائر کیے تو ایک لمحے کے لیے آوازیں بند ہو گئیں۔ ان کو پرسکون دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور سب کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی چمگادڑ اتر کر کھڑکی کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ وہ جسامت اور قد و قامت میں اپنے ساتھیوں سے بہت بڑی تھی۔ وہ اپنی گول گول بڑی بھیانک آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے بھیانک آواز نکالی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری چمگادڑ بھی بھیانک آوازیں نکالنے لگی۔ اس کے ساتھ بھیڑیوں نے ڈرونی آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہی ان سب کی سردار چمگادڑ ہے۔ اگر اسے مار دیا جائے تو یقیناً باقی سب چمگادڑیں خوف سے ہی اڑ جائیں گی۔ میں نے بغور دیکھا کہ وہ بڑی چمگادڑ مجھے اب بھی گھور رہی تھی۔ قریب ہونے کی وجہ سے نشانہ بنانا بھی آسان تھا۔ میں نے گولی چلا دی جو اس کی گردن کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ اسی لمحے ایک دل سوز انسانی چیخ گونجی جسے سن کر میرے ہاتھ کانپ گئے اور دوسری گولی چل گئی۔ اتفاق سے دونوں گولیاں یک کے بعد تیکرے ایک ہی جگہ لگی۔ دوسری بار پھر دلخراش انسانی چیخ بلند ہوئی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوسری چمگادڑیں فضا میں اڑ رہی تھیں اور پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بلند اور بھیانک آوازیں نکال رہی تھیں۔ بھیڑیوں نے بھی عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دی تھی۔ پھر ایک دلسوز حیوانی چیخ سنائی دی، مگر کہاں سے؟ مجھے یوں سنائی دیا جیسے یہ آواز مکان کے اندر سے آئی ہو۔ اس آواز کے بعد باہر چمگادڑ نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ پھر وہی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس مرتبہ ان آوازوں میں تبدیلی محسوس ہوئی، جیسے سب مل کر رو رہے ہوں۔ میں نے دیوار سے کان لگا کر سنا۔ گودام سے ہلکی ہلکی کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص چمگادڑوں کے خوف سے وہاں آ چھپا ہے، یا ان خون آشام چمگادڑوں نے کہیں کسی کو زخمی تو نہیں کر دیا؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر مکروہ آواز گودام سے بلند ہوئی، جس کی تائید میں باہر اڑتی ہوئی چمگادڑوں نے شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے گودام سے آوازیں بلند ہوتی اور ہلکے ہلکے درد سے کراہنے کی آوازیں آنے لگتی۔ کبھی کبھی دل سوز انسانی چیخیں بھی ابھرتی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گودام میں جا کر دیکھا جائے۔ میں دبے پاؤں نیچے اترا اور ٹارچ روشن کر کے آہستہ سے گودام کے دروازے پر رکھا۔ دروازہ زوردار چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور خوف سے میں اچھل پڑا۔ سامنے بھیانک شکل کا ایک انسان جس نے کالا لبادہ پہنا ہوا تھا اس حسینہ کو بھنبوڑ رہا تھا۔ اس آدمی کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہی لرزہ طاری ہوتا تھا۔ چہرے کی جلد سکڑی ہوئی تھی، آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی۔ وہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے دوشیزہ کے سینے کا گوشت نوچ رہا تھا۔ میں خوف سے دوڑتا ہوا کمرے میں گیا، وہاں سے جلتی ہوئی موم بتی اٹھا لی اور اس خوفناک انسان کی طرف بڑھا۔ روشنی دیکھتے ہی اس خوفناک انسان نے بھیانک آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گودام میں دھواں پھیل گیا۔ یہ دھواں میری ناک میں داخل ہوا۔ مجھے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اعصاب جواب دے گئے اور میں ذہنی کرب سے بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ گرنے سے میرے سر میں سخت چوٹیں آئی تھیں۔ درد کی شدت سے سر پھٹا جا رہا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ سارے کمرے کا جائزہ لیا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، کوئی خلاف معمول بات دکھائی نہ دی۔ ناشتہ کیا، لباس تبدیل کر کے کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا اور رات کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات پائی جا سکتی ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک خیال آیا کہ جیمز کی جمع کی ہوئی کتابوں میں ہی اس کا حل موجود ہوگا۔ مجھے کتاب ابدی زندگی یاد آ گئی۔
मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। किताब कमरे में मौजूद ना थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि पलंग पर लेटने से पेशतर मैंने किताब उठाकर मेज पर ही रखी थी। अब वो वहां मौजूद नहीं थी। कमरे का कोना कोना छान मारा, मगर बेसुध। किताब होती तो मिलती। फिर मुझे अपनी जेब में रखे हुए रिवॉल्वर और बंदूक का ख्याल सताने लगा। फौरन कोट की जेब देखी और रिवॉल्वर मौजूद था और गोलियां पूरी भरी हुई थी। फिर मुझे गोदाम में कराने वाले का ख्याल आया। मैं उठा और गोदाम के दरवाजे पर पहुंचा। गोदाम में दाखिल होते वक्त मेरी कैफियत उस बुज़दिल शख्स से मुख्तलिफ न थी जो अपने साए से भी खौफ खाने लगा। कदम उठाते वक्त मेरी टांगें आपस में टकराने लगीं और दिल जोर जोर से यूं धड़कने लगा जैसे सीने को तोड़ता हुआ उछलकर बाहर आन गिरेगा। गोदाम खाली था। धड़कते दिल से संदूक और पेटियों के पीछे देखा, वहां भी कोई मौजूद ना था। कदरे इत्मीनान हुआ। आगे बढ़ा तो दीवार के वस्त में खिड़की के सामने कुर्सी दिखाई दी। कुर्सी इस तरह रखी हुई थी कि कमरे में खड़े हुए किसी भी शख्स को नजर ना आती जब तक कि वो पेटियों के पीछे आके ना देखता। जब मैं कुर्सी के करीब पहुंचा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उस पर मेरे भाई जेम्स के कपड़े इस तरह ढेर की सूरत में पड़े थे जैसे वो यहाँ बैठा हुआ और बैठे बैठे ही उसका जिस्म फिजा में तहलील हो गया हो। कमीज पर कॉलर के पास ताज़ा खून का गहरा धब्बा था। मेरे लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। बावजूद खिड़की बंद होने और इंतहाई सर्दी के मेरा जिस्म पसीने से नहा गया। ये सब क्या है और असल हकीकत क्या है? मेरे हवास मुअत्तल हो गए। अपने लड़खड़ाते कदमों से मैं पीछे पलटा और शेल्फों में लगी हुई किताबों को देखने लगा। गुमशुदा किताब अब्दी जिंदगी सीरियल नंबर पर रखी हुई थी। किताब को वहां देखकर अपनी यादाश्त पर भी शक होने लगा। कहीं मैं ये किताब को यहाँ रखकर भूल तो नहीं गया? मैंने बहुत सोचा मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। मैं किताब को वहां से उठा लाया, कमरे में रखी हुई मेज की दराज में रखकर ताला लगा दिया ताकि मेरी अदम मौजूदगी में कोई शख्स इसे ले ना जाए। ये सब वाक़यात मेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब करने के लिए काफ़ी थे। इन वाक़यात ने मेरे तमाम नज़रियात मुतज़लज़ल करके रख दिए थे और मुझे शैतानी क़ुव्वतों का यकीन होने लगा था। यकीनन इन बदरूहों ने मेरे भाई जेम्स पर काबू पा लिया था और मैं अपने भाई को उनसे निजात दिलाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान से हाथ ही क्यों ना धोना पड़े। उन बदरूहों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और बंदूक के छोटे से रिवॉल्वर से उन्हें ख़त्म करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि डायनामाइट इस्तेमाल करूं। मकान के चारों तरफ डायनामाइट बिछाकर उन्हें ख़त्म किया जा सकता था और अगर कोई मकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे गोलियों का निशाना बना दूंगा। अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए बारूद, बिजली के तार और बैटरी खरीदने बाजार गया, लेकिन अफसोस के गांव की छोटी सी दुकान पर ये चीज़ें दस्तयाब न थीं। मेरे लिए इन चीज़ों को लंदन से लाने के सिवा और कोई चारा न था। लंदन गोया ज़्यादा दूर न था, मगर वहां तक जाकर मतलूबा अशिया लेकर जब तक मैं गांव पहुंचा तो 9:30 बज चुके थे। आध घंटे की मजीद ताखीर ने मेरी परेशानी को कुछ और ही बढ़ा दिया। घर में दाखिल होते वक्त मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था जिसे रात की घटाटोप तारीकी ने और भी बढ़ा दिया। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने कमरे में जाकर डरते डरते अंदर से कफल लगा लिया। एक दो मरतबा गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर ही मेरे पसीने छूट गए। हालांकि ये कोई गैर मामूली बात न थी। इस्तराब इस कदर बढ़ा कि मैं बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त की रफ्तार थम सी गई है। घड़ी की सुइयां बहुत आहिस्ता रेंग रही थी। रात तवील हो चुकी थी। चांद निकला, तारीकी छट गई। पुरहौल खामोशी को परिंदों के शोर ने तोड़ दिया। मैं खिड़की का पर्दा सरका कर बाहर की तरफ देखा। हर तरफ चिमगादड़ें ही दिखाई दी। सबकी नजरें मकान की तरफ लगी हुई थी, गोया मकान पर हमला करने के लिए मुस्तैद हों और सिर्फ बड़ी चिमगादड़ के हुक्म का इंतजार कर रही हूँ। इन खबीस रूहों का सरदार कौन है? मैंने गौर से देखा। ये सब एक सी थी। इनके बीचों बीच एक जगह खाली थी, खिड़की के बिल्कुल सामने वाली जगह जहां मैंने कल रात सबसे बड़ी जसामत वाली बला को गोली मारकर हलाक कर दिया था। उस जगह को देखकर मैं ये सोचे बगैर न रह सका कि ये सब उसकी मुंतज़िर हैं और इनकी खामोशी ने मेरे ख्याल की तायीद की। मुझे इत्मीनान हुआ कि रात सुकून से गुजरेगी और कल रात डायनामाइट से इन्हें भून के रख दूंगा। 1 घंटा बड़े सुकून से गुजरा। चांद आसमान पर पूरी तरह बुलंद हो चुका था। इतने में एक फलक शगाफ चीख गूंजी, किसी इंसान की दिलसोज चीख। फिर दूसरी चीख बुलंद हुई। कोई शख्स गोदाम में मौजूद था। उस वक्त गोदाम में कौन हो सकता है? कहीं किसी राह गुजर पर तो उन चमगादड़ों ने हमला करके उसे जख्मी नहीं कर दिया।
और उसने जान बचाने के लिए मकान में पनाह ली हो। मगर वो गोदाम में दाखिल किस रास्ते से हुआ? मैं भी ये सोच ही रहा था कि बाहर बैठी हुई चमगादड़ों ने भयानक और दर्दनाक आवाजें निकालनी शुरू कर दी। आज इनकी पुरहौल आवाजों में सोजो कर्ब की कैफियत थी, जैसे वो रो रही हो, मातम गुनाह हो। आहो बका का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे खिड़की से बाहर झांकते देखकर उनके शोरगुल में और इजाफा हो गया। 2 चमगादड़ें मुझ पर हमला करने को झपटी, मगर जूं ही खिड़की के करीब पहुंची, चीखते हुए वापस पलटी। मैं हैरान था कि आखिर इन्हें मुझ पर हमलावर होने में कौन सी चीज माने थी। मैंने फौरन ही खिड़की बंद की और खुदा का शुक्र अदा किया कि खिड़की में लगी हुई लोहे की सलाखों की वजह से मुझे जान बच रही थी। इस हमले में मेरी रही सही कुव्वत भी जवाब दे गई। उस वक्त मुझे खड़ा रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते वक्त मेरी उंगलियां कांप रही थी। मेरी हालत मुर्दों की सी थी कि काटो तो बदन में लहू ना हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और इंसानी चीख सुनकर तो मैं गैर इरादी तौर पर खड़ा हो गया। इस तरह घबराहट में कुर्सी से उठा के कुर्सी औंधी होकर फर्श पर गिर पड़ी। गोदाम में छुपे हुए शख्स की मदद को पहुंचना मेरा इखलाकी फर्ज था, जबकि मेरे पास रिवॉल्वर और बंदूक भी मौजूद थी। मैं बड़ी तेजी से कदम उठाता हुआ गोदाम के दरवाजे तक पहुंचा। मेरे दाएं हाथ में रिवॉल्वर और बाएं हाथ में छोटी सी टॉर्च थी। दरवाजा खोला। अंदर मुकम्मल तारीकी और पुरस्रार खामोशी थी। थोड़ी देर तक मैं दरवाजे पर खड़ा चारों तरफ घूरता रहा। मेरी आंखें तारीकी से मानूस हो चुकी थी, मगर वहां कुछ दिखाई न दिया, ना कोई आहट और ना ही कपड़ों की सरसराहट। टॉर्च रोशन की कोई न था। दबे पांव अंदर दाखिल होकर मैंने पेटियों के पीछे देखना चाहा ताकि बाद में परेशानी का इम्कान न रहे। अभी मैं पेटियों के करीब ही पहुंचा था कि खिड़की के खुलने की धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई शख्स बड़े एहतियात से खिड़की खोल रहा हो। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात गश्त करने लगे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा ताकि खिड़की के रास्ते से जो भी शख्स बाहर निकलना चाह रहा है उसे पकड़ लूं। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था और मैंने तहैया कर लिया था कि हर सूरत हाल का मुकाबला करूंगा और 6 के 6 राउंड चला दूंगा, चाहे कोई मरे या जिंदा रहे। मुझे इससे गर्ज नहीं थी, लेकिन आप यकीन करें कि मैं एक गोली भी ना चला सका। गोली किस पर चलाता? मेरे सामने मेरा भाई जेम्स खड़ा था। मेरा भाई जेम्स, जिसे मैं तलाश करता फिर रहा था। उसकी खातिर मैं अपनी जान की बाजी लगाए उन काली बलाओं की हौलनाक आवाजें गुज़िश्ता 2 रातों से सुन रहा था। मैंने पुकारा, जेम्स! वो खिड़की से बाहर कूदते हुए रुका, पलटा और मेरी जानिब लपका। उसके हाथ मेरे गले की तरफ बढ़े। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी और चेहरे से नफरत का इजहार हो रहा था। मैं डर के एक कदम पीछे हटा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे करीब पहुंचते एक फलक चकाफ चीख मारता हुआ पीछे हटा। वो खिड़की से बाहर कूद चुका था। काश मैं जेम्स को ना देखता। वो मंजर याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी ठोड़ी के नीचे गर्दन में गहरा सुराख था। शहरक में से कतरा कतरा खून टपक रहा था, जिसकी वजह से उसका सर एक तरफ को लटक गया था। खौफ के मारे मेरी आवाज गले में अटक कर रह गई। मैं भागकर गोदाम से निकला और कमरे में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा मुकफ्फल कर लिया। मेरा सांस फूला हुआ था और मैं यूं कांप रहा था जैसे कई मील की दौड़ लगाकर वापस आया हूं। थोड़ी देर बाद मेरे आसान बहाल हुए। मैं अब तक एक बात समझ नहीं पाया था कि पहले हमला करते वक्त ये काले परिंदे जब मेरे करीब पहुंचते थे तो चीखते हुए वापस क्यों जाते थे। मगर अब जेम्स भी मुझे जान से मार डालता, मगर वो भी उसी तरह चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। मैंने बहुत देर सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इन बदरूहों को सलीब से डर लगता है और इसीलिए वो मुझे अब तक किसी किस्म का गजन नहीं पहुंचा सकी, वरना वो मुझे कब का इस मकान से निकाल चुकी होती। इस ख्याल से मेरी हिम्मत बंधी कि बूढ़े लैंड की दी हुई सलेब मुझे इन आफात से बचाए हुए है और कोई शैतानी ताकत मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती। मैंने कांपते हाथों से खिड़की का पर्दा सरकाया, बाहर देखा। ये बलाएं अब तक शोर मचा रही थी। उनकी हैबतनाक आवाज़ों में नुमायां तब्दीली हो चुकी थी और अब उनमें कर्ब का नहीं बल्कि शदीद गुस्से और नफरत का इजहार था। और सबसे अजीब बात यह थी कि थोड़ी देर के लिए जो जगह खाली थी वहां अब उनका सरदार बैठा था, वही बुलंद कामत वाली चमगादड़ जिसे गुज़िश्ता रात मैंने गोलियां मारी थी। उसकी गर्दन में अब तक गहरा निशान मौजूद था, जो उसकी बड़ी सी मकरू चोंच के नीचे गोली की जगह जहां लगी थी वहां मौजूद था। उसकी गर्दन अब भी एक तरफ को लटकी हुई थी। मेरे लिए मंजर इंतहाई तकलीफ दे साबित हुआ। ये मेरा जेम्स ही था और वही बदरू का सरदार था। दिल को दहला देने वाली आवाज़ें बदस्तूर जारी थी।
یہ سلسلہ تمام رات جاری رہا اور میں ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ مجھے اس مکان سے اب ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ یہ بدروحوں کا مسکن تھا، اسی لیے گاؤں والے خوفزدہ اور متنفر تھے۔ ان کی نفرت جائز تھی، مگر اس کا حل کیا ہے؟ میں سوچتا رہا۔ مجھے خیال آیا کہ اس شیطانی کتاب کو جلا دینا چاہیے۔ یہی کتاب اس تمام ہنگامے کا باعث ہے۔ میں نے جیب سے چابی نکال کر میز کی ڈرا کھولی، وہ خالی تھی۔ کتاب ایک بار پھر غائب ہو چکی تھی۔ ایسے حالات میں میرے لیے گودام میں جا کر کتاب تلاش کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ میں باہر نکلتے ہوئے ڈر رہا تھا، اسی لیے صبح تک اسی کمرے میں بند رہنا ہی بہتر سمجھا۔ میرے لیے یہ کمرہ ہی بہترین پناہ گاہ تھی۔ وقت کی رفتار سست ثابت ہوئی۔ کمرے کی پرہول تنہائی میں بھیانک آوازیں میرے لیے عذاب بن گئیں۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور ان بدروحوں سے نجات ملی۔ صبح تڑکے ہی میں نے مکان کے چاروں طرف 10-10 گز تک ڈائنامائٹ کا گھنا جال بچھا دیا اور تاروں کا کنیکشن بیٹری سے ملا کر پہاڑ تک لے گیا، جہاں ایک بڑے پتھر کے پیچھے 4-5 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ محفوظ تھی۔ سورج نکلنے سے پیشتر ہی میں سب کام سے فارغ ہو کر سیدھا اپنے دوست انسپیکٹر مالکم سے ملنے گیا۔ اسے تمام حالات اور واقعات سے آگاہ کیا۔ انسپیکٹر نے پوری بات سننے کے بعد میرے خیال کی تائید کی اور بتایا کہ وہ پہلے اس مکان کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے، لیکن میری اجازت کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ پولیس اسٹیشن سے ہم دونوں مکان کی طرف چل دیے، کیونکہ دوبارہ اس مکان میں داخل ہوتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ہم نے مل کر مکان کی ازسر نو تلاشی لی، لیکن ایسی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی جس سے پتہ چل سکتا کہ یہ مکان بدروحوں کا مسکن ہے۔ میں نے لکڑی کے چاروں صندوق اور اپنا سامان نکالا تاکہ والدین کی نشانیاں اپنے ساتھ لے جاؤں، اور باقی سارا سامان اور کتابیں وہیں کی وہیں رکھی جہاں رہی تھیں، جن کا تعلق جیمز سے ہو سکتا تھا۔ سارا سامان ہم دونوں نے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا، اور یہ سب کام اتنی خاموشی سے کیا کہ کسی کو علم نہ ہو سکا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ گاؤں کے لوگوں میں بہت سی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے صبح کے 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک سارا دن انسپیکٹر کے ساتھ گزارا۔ جو ہی رات ہوئی میں اور انسپیکٹر مکان کے پچھواڑے کی اوٹ میں جا کر بیٹھ گئے۔ چلتے وقت مالکم نے بھی ایک سلیب اپنے گلے میں لٹکا لی تاکہ اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو جان بچی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سٹین گن بھی مالکم نے اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس طرح ہم دونوں نے اپنے طور پر بچاؤ کی ہر ممکن تدابیر اختیار کر لی۔ ہم دونوں اس طرح چپ سادھے تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، یخ بستہ ہوائیں چلنے سے ہم دونوں کانپنے لگے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ ایک کمبل رکھ لیا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ چمگادڑیں اپنی منحوس شکلوں کے ساتھ اس وقت آتی ہیں جب چاند نکل چکا ہوتا ہے۔ چاند کے نکلنے میں ابھی کم از کم 2 گھنٹے باقی تھے، یعنی 11 بجے کے قریب ہی چاند نکلتا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن مالکم کے سامنے میں اپنی بے چینی اور بزدلی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی کیفیت انسپیکٹر کی بھی تھی۔ اور اس کے بعد جنگل کی سمت سے چمگادڑوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جنہوں نے حسب معمول سارے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ مالکم پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا، لیکن میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں تو گزشتہ 3 راتوں سے ان مکروہ اور منحوس اور خوفناک بدروحوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے مکان کے اندر سے بڑی ہولناک انسانی چیخ سنائی دی۔ یہ جیمز کی آواز تھی، جسے سن کر مالکم کانپ گیا، اٹھا اور سٹین گن پر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس چیخ کو سن کر مالکم کا ڈرنا اور خوفزدہ ہونا یقینی بات تھی۔ حقیقت میں میرے بھی آسان خطا ہو گئے تھے، حالانکہ میں اس سے پیشتر بھی بہت ہی دل دہلا دینے والی فلک شگاف چیخیں سن چکا تھا۔ ہر طرف شور سنائی دینے لگا، وہی ہولناک اور مکروہ آوازیں میرا دماغ پھاڑنے لگی۔ مالکم سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اندھا دھند سٹین گن سے آگ برسانا شروع کر دی، لیکن ان بدروحوں پر برستی ہوئی آگ کا کوئی اثر نہ ہوا، اور یہ دیکھ کر انسپیکٹر حیران رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور مجھے بھی ہمت جواب دیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے مالکم سے کہا وہ سٹین گن سنبھالے یہیں بیٹھا رہے، اور اگر حالات خطرناک ہو تو بے دریغ گولیاں چلا دے، یا پھر موقع محل کے مطابق اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ جائے۔ مالکم نے مجھے مکان کے پاس جانے سے روکنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ہر بات سنی انسنی کر دی۔ بھاگتا ہوا مکان کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں بدروحوں کے پاس پہنچا تو وہ گھبرا کر ایک طرف کو ہٹ گئیں۔
لیکن میں نے احتیاط کے طور پر آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا اور وہیں سے بھاگتے ہوئے ایک سلیب مکان کی چھت پر پھینک دی۔ سلیب کو چھت پر پھینکنے کے بعد میں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور اس تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا واپس میلکم کے پاس جا پہنچا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد میری حالت شدید تھی۔ گھبراہٹ، خوف اور جوش کی وجہ سے میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ سلیب پھینکنے کے بعد کئی طرف سے چمگادڑیں میرے تعاقب میں آئیں، لیکن وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہ سکی۔ اب تو اس قدر ہنگامہ برپا ہوا کہ خدا کی پناہ۔ اتنے میں ہماری نظر پولیس کے سپاہیوں پر پڑی جو گولیوں کی آواز سن کر بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ سپاہیوں کو مکان کی طرف آتا دیکھ کر مجھے خطرے کا احساس ہوا، کہیں یہ شیطانی قوتیں ان بیچاروں پر نہ ٹوٹ پڑیں۔ میں نے ایک لمحہ رکے بغیر بیٹری کا ہینڈل پوری قوت سے دبایا۔ دھماکہ ہوا، 1 2 اور پھر لگاتار بہت سے دھماکے۔ زمین یوں لرز رہی تھی جیسے زلزلہ آ گیا۔ پوری عمارت کے پرخچے اڑ گئے۔ مکان کی طرف سے بھیانک آوازیں ختم ہو گئیں اور بے شمار انسانوں کی چیخ و پکار اور رونے کی دل سوز آوازیں کان پھاڑنے لگیں۔ سپاہی سڑک کے کنارے ہی لیٹ کر یہ بھیانک منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً پون گھنٹے تک جاری رہا، پھر ہر سمت گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں اور میلکم اپنی جائے پناہ سے نکل کر سپاہیوں کے پاس پہنچے۔ اتنے میں گاؤں کے لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ تقریباً ہر شخص اپنے ہاتھ میں لالٹین یا ٹارچ لیے ہوئے تھا۔ میلکم اور میں نے مکان کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہاں نہ تو کسی چمگادڑ کی لاش ملی اور نہ ہی کوئی ایسی علامت دکھائی دی جس سے ان کا وجود ظاہر ہو۔ دوسرے دن جب میں لندن روانہ ہونے لگا، وہاں کے سب لوگ مجھے الوداع کہنے لگے۔ میلکم کے گھر آئے، وہ سب خوش تھے، لیکن میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ معلوم نہیں اب میرے بھائی کی سکونت کہاں ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس پر شاید آپ لوگوں کو یقین نہ آئے۔ میں اپنی اس آپ بیتی کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص کو میری بات پر یقین نہ ہو، وہ لندن کے پولیس ہیڈ کوارٹر جا کر نہ صرف اس واقعے سے متعلق معلوم کر سکتا ہے بلکہ پولیس ریکارڈ میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔